الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا المحاضرين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به يعني بدخول هذه الجوامد في النزاع ما عن الإيضاح ما فاعل ہے يشهد کے لیے في باب الرضا في مسألة فلاں. شیخ مسلم نے آخر میں کہا کہ وَإِنْ أَبَيْتَ اگر تم نے انکار کیا کس چیز کا انکار جس تعمیم کو میں نے بیان کیا یعنی وَإِنْ أَبَيْتَ التعمیم مشتق اصولی میں جو میں نے عمومیت دی ہے اسماء زمان و مکان اسم مفعول سب اس تعمیم سے اگر تم نے انکار کیا مگر آپ مصر رہے الا اس بات کے اوپر کس بات کے اوپر کہ نزاع معروف خاص مشتق کے ساتھ کون سا مشتق جو کہ نحوی ہے جیسا کہ لفظ مشتق کا ظاہر مجھے یہ بتا رہا ہے الجمود علی ظاہر لفظ المشتق اس مشتق سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جو مشتق نہیں ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے نظام میں لہذا زوج لغت عرب میں مشتق نہیں ہے حر مشتق نہیں ہے رق مشتق نہیں ہے یہ چیزیں بحث اصولی سے خارج ہونی چاہیے. اگر آپ یوں کہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے موضوعاً خارج ہے مشتق میں داخل نہیں ہے موضوع کے اعتبار سے اما فهذا القسم من الجوامد ایضا محل النزاع موضوعاً خارج بھی کریں پھر بھی محل نظام حکم کے لحاظ سے شامل ہے حکم کے لحاظ سے ایک چیز دیکھیں ایک موضوعاً چیز خارج ہوتی ہے لیکن حکماً داخل ہوتی ہے. ایک دفعہ مثال اس کے لیے موضوعاً داخل ہونا یا خارج ہونا مثلا جاءنی القوم الا زید اس کو سمجھانے کے لیے مثال بسیط ایک دفعہ زید قوم میں داخل ہے یعنی موضوع میں داخل ہے قوم میں لیکن حکم مجیء آنے کے جو حکم اس میں خارج ہے. ایک دفعہ اصلاً قوم میں داخل ہے ہی نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے موضوعاً خارج ہے. تو یہاں پر زوج ٹھیک ہے موضوعاً مشتق نہیں کہلاتا ہے اصطلاحاً مشتق نہیں نہ ہو وہ اما حکم مشتق جو کہ نزاع ہے نزاع اس میں شامل ہے یہ کہہ سکتے ہیں. دلیل کیا ہے مصنف دلیل کما یشہد بھی جیسا کہ شاہد ہے ہمارے پاس بھی اس چیز کے بارے میں بھی یعنی بدخول فی النزاع بدخول الجوامد فی النزاع نزاع میں داخل ہونے کے بارے میں شاہد ہے کیا چیز شاہد ہے ما وہ چیز کہ عن الایضاح لفخر المحققین ابن العلامہ الحلی شرح علی القواعد علامہ کی کتاب معروف ہے القواعد اس کی شرح لکھی بیٹے نے فخر المحققین کہتے ہیں اس کی کتاب میں فی باب الرضا میں فی مسئلت اس ایک مسئلہ ہے من کانت لہو زوجتان کبیرتان 35 سال کی دو زوجیں ہیں ٹھیک ہے دو زوجیں ہیں ارضعتا ان دونوں نے دودھ پلایا زوجتہ ایک تیسری بیوی جو اسی شخص کی ہے زوجتہ زوجتہ من اس شخص کی بیوی جو کہ الصغیرہ دو زوجہ پہلے سے اس کے پاس تھیں ابھی ایک دودھ پینے والی بچی کے ساتھ عقد پڑا ہے ولی کی ظاہر سی بات ہے ولی نے کہا یہ میری بیٹی جو دودھ پی رہی ہے اس کا عقد آپ سے کروا رہا ہوں یا یہی بیٹی جو جس نے دودھ پیے ہے وہ بڑی ہو گئی ہو اور اس کے ہاں ابھی تو عقد شرعی جائز ہے ولی کی چیز نے ولی سے عقد ہو گیا ابھی دودھ پی رہی تھی دوسرے سال میں اور اچھا یہ ان دونوں جو بیویاں اس کے پاس پہلے سے تھیں ماشاءاللہ ان سے بچے بھی تھے ان دونوں بیویوں نے اس کو دودھ پلایا کہ ہمارے شوہر صاحب کی بیوی ہونے والی ہے یہ بات میں ابھی اس کو دودھ پلا کے اس کو ہم بڑی کرنا چاہتے ہیں دودھ پلانا تو یہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ ما ھذا لفظه یعنی جو فخر المحققین نے کہا ہے وہ یہ ہے مسئلہ ابھی یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے عنوان مسئلہ یہ ہے جو مصنف نے بیان کیا ابھی مسئلہ شرعی ہے کہ کیا حکم ہے اس زوجے کے حوالے سے تحرم المرضعۃ الاولی دودھ پلانے کے بعد
مرضعہ اولا الف جو بیوی ہے وہ فاطمہ ہے، اور جو با بیوی ہے دوسری بیوی جو بڑی بیوی ہے وہ علیکم السلام زینب ہے، اور ابھی جو پیدا ہوئی ہے مثلا وہ تیسری چھوٹی بیٹی کا کیا نام رکھے آپ لوگ؟ آسیہ رکھنا. آسیہ، ٹھیک ہے. زوجتان جو کبیرتان ہیں وہ فاطمہ اور زینب، اور جو دودھ پینے والی ہے وہ آسیہ. خوب، دونوں نے ماشاءاللہ سے دودھ پلا دیا اس بچی. تحرم المرضعۃ الاولی، مرضعہ اولا جو فاطمہ ہے وہ حرام ہو گئی. یہ قطعی ہے. کیوں قطعی ہے؟ ام الزوجہ، آپ کی ساس بن گئی نا، ساس کے ساتھ شادی حرام ہے، کیونکہ یہ بچی ام الزوجہ، بچی میری بیوی ہے. میری بیوی کو جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری ساس ہوتی ہے. جی. ابھی آپ لوگوں کی جو پیدا نہ بھی ہوئی ہو اس سے نہیں، اس سے پیدا ہونا شرط نہیں ہے، ختم رضائی ماں ہے. رضائی ماں دودھ پلانے کے بعد یعنی آپ کی ساس ابھی جو آپ کے لیے حرام ہے، جی زواج نہیں کر سکتے. تحرم اس لیے کہ ام الزوجہ، زوجہ کی بیوی ہے وہ. اب یہاں پر میری زوجہ کون ہے؟ صغیرہ ہے. صغیرہ زوجہ ہے، اس کو مرضعہ اولا جو فاطمہ ہے اس نے دودھ پلایا تو وہ ام الزوجہ بن گئی نا، اس کی ماں بن گئی. تو وہ ام الزوجہ کے ساتھ شخص شادی نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے قطعا. اچھا، والصغیرہ، صغیرہ بھی حرام ہو گئی، یعنی تحرم المرضعۃ الاولی والصغیرہ. صغیرہ کیوں حرام ہو گئی؟ اس لیے بیٹی ہے. کس کی بیٹی ہے؟ بنت الزوجہ، زوجہ کی بیٹی ہے. یہ کون سی زوجہ؟ جو زوجہ اولا ہے نا فاطمہ، وہ زوجہ ہے. زوجہ کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی حرام ہے. حرام ہے نا، زوجہ کی بیٹی حرام ہے. آگے بیٹی کس اعتبار سے ہے؟ وہ رضائی بیٹی ہوتی ہے اس کی. لہذا جس عورت کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، فرض کیجیے مسئلہ اس کو سمجھے، جس عورت کے ساتھ، جس خاتون کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، اگر اس کی کوئی بیٹی ہو، چاہے بیٹی کسی اور شوہر سے ہو یا رضائی بیٹی ہو، اس کی بیٹیاں میرے اوپر حرام ہے. بات واضح ہو گئی نا. لہذا پہلی والی جو بیوی حرام ہو گئی وہ ام الزوجہ ہونے کے اعتبار سے دودھ پلانے کے بعد ماں بن گئی، رضائی ماں بن گئی، تو وہ بھی حرام ہے جس طرح سے ساس حرام ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو چھوٹی بیوی ہے دودھ پینے والی، یہ مرضعہ کی یعنی زوجہ اولا جو میری زوجہ ہے اس کی بیٹی ہو گئی ہے دودھ پینے کی وجہ سے، وہ بھی حرام ہے. یہ دونوں کے حرام حرمت میں کوئی بحث نہیں ہے. مرضعہ اولا ام الزوجہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ مرتضعہ جس کو کہا جاتا ہے فقہاً دودھ پینے والی، یہ جو ہے بنت الزوجہ حرام ہے. بحث کرنا پڑے. لیکن یہ جو صغیرہ جو حرام ہے نا، مع الدخول بالکبیرتین کہا ہے عبارت میں، اگرچہ نسخے میں اختلاف ہے. مع الدخول بالکبیرتین. ابھی ایک مسئلہ شرعی ہے، ایک خاتون کے ساتھ آپ نے عقد پڑھا ہے، دخول نہیں کیا ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، چاہے وہ بیٹی رضائی ہو یا کسی اور شوہر سے فرق نہیں. وہ بیٹی کب حرام ہوتی ہے آپ کے اوپر؟ اس کی بیٹی آیا صرف عقد کرنے سے حرام ہوتی ہے یا دخول کرنے سے؟ بحث علماء میں. یہاں اگرچہ بالکبیرتین سابقہ دونوں کے ساتھ مع الدخول بالکبیرتین کہا ہے. بالکبیرتین ضرور نہیں ہے، مع الدخول باحدى، دونوں میں سے ایک، کیونکہ دونوں نے دودھ پلایا ہے، ایک ہوتی، جیسے کہ بعض نسخے میں باحدى الکبیرتین ہے. آپ لوگوں کے پاس کیا ہے وہی احدى الکبیرتین ہے، اسی لیے نسخے میں اختلاف ہے. اور اس کے بعد بھی ایک بحث ہے کہ آیا عقد پڑھنے سے دخول سے قبل صرف حرمت ثابت ہوتی ہے، اما دخول کے بعد حرمت مؤبدہ ہے. دونوں میں بھی فرق ہے، ٹھیک نہیں. صرف حرمت کا ثابت ہونا یعنی عقد جو ہی پڑھتا ہے نا، ایک نظریہ ہے فقہاء میں اختلاف، حرام ثابت ہوتی ہے. بعض نے کہا کہ دخول کے بعد حرام مؤبد ہوتی ہے. علی کل حال جیسا بھی ہو، یہ صغیرہ بھی حرام ہو گئی، چاہے صرف عقد کی وجہ سے یا مع الدخول بالکبیرتین یا مع الدخول باحدى الکبیرتین. علی کل حال صغیرہ کی حرمت بھی ثابت ہے. اب آ جائے بالاجماع، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اجماعاً مرضعہ اولا و صغیرہ حرام ہو گئی. وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ الْأَخِيرَةُ، یہ دوسری والی جو بڑی بیوی ہے نا، اس نے ہم نے زینب رکھا ہے، اس نے بھی تو پلایا تھا، اس نے بھی دودھ پلایا ہے بھائی، دونوں نے. فَفِي تَحْرِيمِهَا، اس کے حرام ہونے میں خلاف ہے. اصل مشتق اصولی کو یہاں پر شامل کرنا چاہتا ہے. فَاخْتَارَ وَالِدِي، یہ اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے جبکہ اس نے بھی تو دودھ پلایا ہے؟ وہ چاہے ایک منٹ ابھی وجہ یہی تو مسئلہ ہے.
یہی بحث ہے اصل. فاختار والدی، کون کہہ رہا ہے؟ فخر المحققین کہتا ہے کہ میرے والد نے، علامہ بزرگوار جو کہ مدفون ہے فی جوار علی بن ابی طالب، فاختار والدی المصنف، صاحب قواعد، مصنف جو صاحب قواعد، اس نے کیا اختیار کیا ہے؟ وابن ادریس، اور ابن ادریس حلی، تحریمہا، مفعول اختار کے لیے، تحریمہا، تحریم المرضعہ الاخیرہ الثانیہ، جس کا نام ہم نے زینب رکھا ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ لأن هذه، یہ مرضعہ اخیرہ ثانیہ، يصدق علیہا، اس کے اوپر صدق آتا ہے. کون سا عنوان؟ انہا، یہ مرضعہ ثانیہ، ام زوجتی، ام الزوجہ، اس پر بھی صدق آتا ہے کیونکہ دونوں نے دودھ پلایا نا. دونوں نے جب دودھ پلایا، جس طرح سے اولا کو ہم نے ام الزوجہ قرار دے کر ساس ہونے کی بنا پر، اس طرح بھی دودھ پلایا، تمام شد ام الزوجہ. لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه، هكذا هنا، هكذا هنا. اب آ جائے، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. مشتق منہ سے کیا مراد ہے آغا؟ مبدأ. مبدأ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مشتق منہ یعنی مبدأ آپ جس کو کہیں، جس کے ساتھ مثلا زوجہ ہے کہ نہیں آغا؟ زوجہ کس کے ساتھ زوجہ کا متصف کس کے ساتھ ہونا؟ ارتضاع، مرضعہ، دودھ پلانے کے ساتھ. اب یہ جو ثانیہ ہے، مسئلہ یہ کہ اس کے اوپر ام الزوجہ صدق آتا ہے یا نہیں آتا ہے. حقیقتاً اس میں بحث ہے، حقیقتاً ام الزوجہ صدق آتا ہے یا نہیں. جب اس نے دودھ پلایا، جب دودھ پلا رہی تھی، اس وقت ام الزوجہ تھی، لا باس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلی والی بیوی نے جب دودھ پلایا، تو یہ جو صغیرہ ہے نا، صغیرہ، وہ زوجہ نہیں رہی تھی. دودھ پلانے کے بعد وہ کیا بن گئی تھی؟ اس کی بیٹی بن گئی تھی. حرام ہو گئی نا اس کے اوپر. دودھ پلانے کے بعد، دخول کے بعد صغیرہ حرام ہو گئی. زوجہ کا عنوان ختم ہو گیا. اب دوسرے نے پلانے کے بعد اس کو ام الزوجہ کہنا درست نہیں ہے. اختلاف اس طرح سے ہوا. ام الزوجہ کہنا درست نہیں ہے. لیکن اسی لیے اخبار نے کہا کہ چونکہ ام الزوجہ حقیقتاً صدق نہیں آتا ہے، اولا کے دودھ پلانے کے بعد ثانیہ کو ام الزوجہ کہنا حقیقی، وہ زوجہ نہیں رہی. ہاں، زوجہ نہیں رہی ہے، ذات ہی زائل ہو گئی ہے، وہ زوجہ ہی نہیں رہی ہے، تو پھر آپ کیسے وہاں پر ام الزوجہ کہیں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے نا. اسی لیے کہا ہے کہ یہاں پر حرام نہیں ہو، حقیقتاً صدق نہیں آتا ہے. لیکن ابن ادریس اور والد نے کیا کہا ہے؟ انہا ام زوجتی، ام زوجہ یہاں صدق آ سکتا ہے حقیقتاً، لہذا حرمت کے قائل ہو گئے. لیکن ان کی دلیل کیا ہے؟ لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه، یعنی مبدأ مشتق منه کا باقی رہنا شرط نہیں ہے، یعنی مبدأ باقی رہنا، یعنی تلبس باقی رہنا حقیقت میں صدق آنے کے لیے ضروری نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی من قضى عنه التلبس میں بھی حقیقت ہے. یہ بات واضح ہو گئی غیر؟ اس میں تأمل کریں مزید. اسی لیے وما عن المسالک ہے نا، شہید کی کتاب، یہ عطف اسی کے اوپر. ما عن الایضاح ہے نا اوپر، ما عن الایضاح اسی کے اوپر، یہ بھی اسی کی طرح ہے. ما عن المسالک فی هذه المسألہ، اسی مسئلے میں ہی شہید اولا، شہید اول، شہید ثانی کی کیا ہے آغا؟ من، یہ ما عن المسالک، مسالک میں کیا بیان کیا اس نے؟ من ابتناء الحکم فیہا، یعنی فی المسئلہ، مسئلہ میں حکم مبتنی ہے، حکم حرمت اور حرام ہونا یا حرام نہ ہونا کس پر مبتنی ہے؟ علی الخلاف فی مسئلۃ المشتق. مشتق میں آپ جس چیز کے قائل ہیں، مشتق میں جس چیز کے قائل ہیں، یعنی کیا مطلب؟ مشتق میں تلبس بالمبدا میں جس طرح سے حقیقت ہے، اسی طرح سے من قضى عنہ تلبس میں بھی اگر حقیقت کے قائل ہو گئے ہیں تو یہاں پر حرام. اگر عام کے قائل نہیں ہو گئے بلکہ صرف تلبس بالمبدا میں حقیقت ہے، باقی من قضى میں مجاز، تو وہاں پر پھر مجاز ہے، حرام ثابت.
فإذن بحث اس میں کہ الزوجہ کہنا ثانیہ کو حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے، یہ بحث مشتق پر موقوف ہے. بنا رضا بس ثابت کیا کہ دیکھیں زوجہ صدقانہ یہاں پر جوامد میں سے ہے لیکن نزاع اصولی میں داخل ہے. فعلی کلھا فعلیہ فعلی هذا البیان، ابھی دوبارہ قاعدہ کلی بیان کرتے ہیں، وہی تکرار ہے. کل ما کان مفہوم، ہر وہ چیز جس کا مفہوم منتزعا من الذات، ذات سے منتزع ہو. ذات سے منتزع یعنی کیا مطلب ذات سے منتزع؟ زید ضارب ہے کہ نہیں؟ ضارب کا آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ زید سے لیا ہے، لیکن زید سے کس اعتبار سے لیا ہے؟ بملاحظت اتصافها، ذات متصف ہونے کی وجہ سے بالصفات، صفت ذات کے ساتھ متصف، اسی لیے میں نے ضاربون کو اخذ کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صفت علم کے ساتھ متصف ذات، اسی لیے میں نے عالم لیا. صفت ضحک کے ساتھ متصف، اسی لیے میں نے ضاحک لیا. اسی لیے میں نے اخذ کیا نا ذات سے. ذات سے اخذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ذات متصف ہے اس صفت کے ساتھ، متلبس ہے، اسی لیے میں نے وہاں سے مشتق کو اخذ کیا. اچھا، اور ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ صفات، دوسری شرط الخارجۃ عن الذاتیات کلا رسول ہوا کانت عرضا او عرضیا، عرض ہو یا عرضی ہو، یعنی ذات اور ذاتیات نہ ہو. جیسا کہ الزوجیہ والرقیہ والحریہ، یہ سب ذاتیات سے خارج ہیں، یعنی خارج سے ذاتیات ہے. زوجیت فصل نہیں ہے کسی کے لیے، جنس نہیں ہے یا نوع نہیں ہے، بلکہ رقیہ حریہ وغیرها من الاعتبارات والاضافات. ضارب کہیں آپ، ناصر کہیں، یعنی جو جنس فصل نوع نہ ہو، یہ سب نظام داخلی. کان محل النزاع، یہ جواب ہے. کل ما کان مفہومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصاف بالصفات الخارج عن الذاتیات کان محل النزاع. وان کان جامدا، وہ اگر جامد ہی کیوں نہ ہو تب بھی محل نظام میں داخل ہے. آپ موضوعاً مشتق میں مانیں، مشتق میں یا نہ مانیں، حکم میں نظام شامل ہے. یہ صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہذا، اور یہ جو مطلب ہم نے کہا کہ صفات جو کہ خارج و ذاتیات سے بخلاف ما کان، وہذا یہ مشتق جس کے ہم نے کہا کہ ماخوذ ہو ذات سے اور ذاتیات سے خارج ہو، یہ بخلاف ما، اس مشتق کے خلاف کی کان مفہومہ، جس کے مفہوم کو منتزعا ما عن مقام الذات. ٹھیک ہے، مقام ذات سے تو اخذ کیا ہے، لیکن کیا بلے ہاں منتزعا عن مقام الذات والذاتیات، عفوا جس کو اخذ کیا ہے ذات اور ذاتیات سے، نہ صفات خارجہ سے. اوپر کیا کہا تھا؟ من الصفات الخارجہ کہا تھا نا. ابھی اس کو کس سے اخذ کیا ہے؟ مقام ذات سے، مقام ذاتیات سے، یعنی جنس نو فصل ہے. فإنه لا نزاع في كون هذا المفهوم المنتزع من مقام الذات حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. یہ جو چیز ہے نا، یہ حقیقت ہے، لیکن کس چیز میں؟ خاص طور پر اذا كانت الذات باقیۃ بذاتیاتها، اگر ذات اپنی ذاتیات کے ساتھ باقی ہو تو حقیقت ہے، بس تمام. اس کے علاوہ من قضى عنہ التلبس کی بات آتی ہی نہیں اس میں، یہ نظام داخل نہیں ہے. کس طریقے سے؟ مثلا الانسان ناطق، میں نے ٹھیک ہے ناطق کو اخذ کیا ہے انسان سے، ذات سے، اس لیے کہ انسان متصف بنطق ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ ناطق کو صفات خارجہ سے اخذ نہیں کیا ہے، ضرب کی طرح، ضارب جس طرح خارج ذات ہے، یا زوجیت جو کہ خارج ذات ہے، لیکن ناطق کو کہاں سے اخذ کیا ہے؟ خود ذاتی ہے، انسان کے لیے داخل ہے ذات انسان میں. لہذا یہاں پر دوسری جو شق ہے وہ یہ کہ تلبس ختم ہو تو ذات باقی ہو، یعنی تلبس ختم ہو تو ذات باقی ہو، تاکہ میں بحث کروں گا کہ اس ذات کے اوپر یہ عنوان صدقانہ درست ہے یا نہیں ہے. لیکن تلبس کے زائل سے خود ذات بھی زائل ہوتی ہے تو پھر یہ بات نہیں آئے گی. لہذا جب تک انسان باقی ہے اس کو ناطق کہنا حقیقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا نزاع فی کون حقیقتا فی خصوص ما اذا كانت الذات باقیتا بذواتها، جب تک ذات باقی ہے انسان تب تک اس کو ناطق کہنا درست ہے. لیکن جو ہی یہ نطق سے ذات جدا ہو جائے، نطق کا ہٹا دو، ذات کو الگ کر دو، تو یہ ذات رہتی ہی نہیں. ناطق نہ ہو یعنی انسان نہیں ہے. جب انسان نہیں ہے تو پھر یہ بحث کرنا کہ ناطق کی عدم موجودگی میں انسان کو ناطق کہنا عدم تلبس کی صورت میں حقیقت ہے یا مجاز، یہ بحث متفرع نہیں ہوتا ہے.
اس لیے موضوع بھی منتفی ہو گیا. اس کے لیے کیا مثال ہیں آغا؟ الشجرۃ المثمرۃ التغو تحت الشجرۃ المثمرۃ مکروہ. پاخانہ کرنا، بول و براز کرنا تحت الشجر مثمرہ مکروہ، یہ ثابت ہے. اب آ جائے مثمرہ پھلدار درخت، جب تک پھلدار ہے یہ تو حقیقتاً مکروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوپر پھل ہے، آپ نیچے جو ہے بول و براز کریے، مکروہ لا شک ولا شبہ، حقیقی ہے، تلبس بالمبدا ہے. اما سردیوں کا موسم ہے، پھل اوپر نہیں ہے، شجر باقی ہے. یہاں پر التغو تحت الشجر المثمرہ جو کہ روایت میں مثمرہ کہا ہے، آیا وہ حقیقتاً صدق آتا ہے شجر کے اوپر؟ مثمرہ کہنا حقیقی ہے یا نہیں ہے؟ بحث ہے. من قضى عنه التلبس، یعنی شجر باقی ہے، صرف ثمر نہیں ہے اوپر. تو یہ عنوان کراہت یہاں پر درست ہے یا نہیں؟ کہتے چونکہ مثمرہ کا اطلاق حقیقی نہیں ہے، کراہت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں پر ذات باقی ہے، تلبس ختم ہو گیا، بس ختم. تلبس بھی ثمر نہیں، ذات باقی ہے. لیکن اگر آپ پورے شجر کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیں، ذات کا ہی ختم، ذات ہی خشب بن گئی، وہ شجر نہیں، تحت شجر، شجر کا عنوان ہی ختم ہو گیا، لکڑی بن گیا ہے وہ شجر. تو اس میں پھر موضوع ہی بلے منتفی ہے، تو پھر جو ہے مثمرہ کہنا حقیقی ہے، یہ بحث آتی ہی نہیں ہے. اسی لیے مکروہ ہے یعنی بلے یہ بحث آتی ہی نہیں. فَإِذًا خُلَاصَةُ الْكَلام، دو ملا کے مشتق اصولی کے لیے. ملا کا اول ماخوذ من الذات، ذات سے اخذ کیا گیا. ذات سے کس لحاظ سے آپ نے اخذ کیا ہے؟ بملاحظت اتصاف الذات بالصفات الخارجیہ، اس لیے کہ ذات کچھ صفات کے ساتھ متصف ہیں، لیکن یہ صفات داخل نہیں ہے ذات میں، خارج ہے. لہذا وہاں سے میں مشتقات کو اخذ کرتا ہوں. مثلا میں نے زید کو دیکھا، زید سے ایک ذات ہے کہ وہ مار رہا تھا کسی کو، تو میں نے کیا اخذ کیا؟ ضاربون. ضاربون کو میں نے کہاں سے اخذ کیا؟ زید سے. کیوں، کیسے اخذ کیا؟ اس لیے زید مار رہا تھا کسی کو، متصف بالضرب ہے، اور یہ ضرب صفات خارجی ہے، داخلی نہیں ہے. دیکھ رہا تھا کہ زید کسی کو پیسے دے رہا تھا، مدد کر رہا تھا، معاونت کر رہا تھا. زید الناصر، میں نے زید سے اخذ کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کیوں اخذ کیا زید سے؟ اس لیے کہ زید متصف بالنصر ہے، بملاحظت اتصافها بالصفات الخارجیہ. اچھا، یہ پہلی شق. دوسری شق، ہاں یہ بلے یہ جو صفات ہے نا، صفات خارج الذات ہو، خارج از ذات ہو، ذاتیات میں داخل نہ ہو. ذاتیات میں داخل ہو تو صفت کے سلب ہونے کے ساتھ، یعنی تلبس بالصفت سلب ہونے کے ساتھ خود ذات بھی سلب ہو جاتی ہے. اس میں یہ نظر چاہیے. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ